ہاں بالکل. ہمیں بطور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان کے حوالے سے صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمارے کچھ بنیادی سوال ہونے چاہیے. اور قرآن نے جو کہا ہے فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تو ہمیں اپنے اس ذکر کو دیکھنا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر ہماری یہ ترتیب بنے گی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. یعنی ہمارے بنیادی سوال تو یہ ہونے چاہیے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم کریٹڈ ہیں، تو ہمارا خالق کون ہے اور اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور یہ آس پاس ہمارے کائنات ہے یہ کیوں ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے، اور یہ جو ہمیں اختیار نظر آ رہا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے، ہمیں جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں یہ کیوں رکھی گئی ہیں، اور یہ موت اور زندگی کیوں ہے. تو یہ ہمارے بنیادی سوال ہونے چاہیے، اور ہماری ابتدا کیسے ہوئی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو میں اس کی تفصیل میں اس طرح نہیں جانا چاہتا، نہیں تو آدم کی آج کل جو انڈیکسنگ ہے آدم کے لکھیں اور اس میں جو اس حوالے سے 25 مقامات نکلیں گے، اس میں وہ پوری تفصیل ہے کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی، کیسے ہوئی. تو اس کے اندر جو چیز واضح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تخلیق کیا تو پھر ہمیں جو تخلیق کیا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر تو رہے ہیں، اس انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. تو اس سوال، اس کو تمام مفسرین کہتے ہیں جملہ حالیہ ہے، یعنی اپنا حال بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ واضح تھا کہ انسان بھی تسبیح کے لیے پیدا کیا گیا. تو پھر یہ سوال بنا کہ وہ تو ہم کر رہے ہیں، تو اس کو کیوں پیدا کیا گیا. تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو علم کا مسئلہ رکھا، اور علم الاشیاء، یعنی آدم، میں اس کا خلاصہ رکھ سکتا ہوں کہ علم الآدم الاسماء، تمام اشیاء جو کائنات کی تھی، جو بھی تھی، اس کی تفصیل بتائی، اس کی سارے فنکشن بتائے، اور پھر فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ آپ پیش کریں. تو انہوں نے کہا ہم تو اتنا آپ نے دیا اتنا ہی جانتے. پھر آدم علیہ السلام کو کہا آپ تفصیل بیان کریں، تو انہوں نے پوری تفصیل بیان کی. تو اس وقت پھر فرق واضح ہوا کہ انسان بھی اللہ کی تسبیح کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی تخلیقات کو ویلیویٹ کرے گا، اس کی قدر پہچانے گا، پھر اپریشیٹ کرتے ہوئے کہے گا سبحان اللہ. تو انسان کا سبحان اللہ علم کی بنیاد پر ہوگا. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی اور وضاحت کریں ایگزامپلس کے ساتھ کہ شعور اور علم، کیا یہی آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شعور کے ساتھ؟ جی بالکل. وہ جو انسان کی اس کائنات میں یہ پھر ذمہ داری آ رہی ہے تسبیح کے حوالے سے کہ وہ اللہ کی تخلیقات کی قدر پہچانے، اس پہ ریسرچ کرے. اس کی پھر اس تسبیح کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ کہ آپ پاک ہیں. تو پاک ہونا کیا ہے؟ یعنی آپ کے کام میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ کا کام پرفیکٹ ہے. اور تقدیس کا مطلب ہے کہ آپ بے غرض ہیں، کہ آپ کو انسان سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہے تسبیح اور تقدیس. تو انسان کے لیے وہ آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، یعنی آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے ہیں، لیٹے بیٹھے کھڑے، اور پھر وہ دیکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ کائنات، یہ کریشن بغیر مقصد کے نہیں بنائی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سبحان. تو یہ وہ چیز واضح کر رہی ہے کہ یہ ہے انسان کا اللہ کے جو قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا دنیا میں کام، کہ وہ پھر اس طریقے سے تسبیح کریں. تو اللہ کی کریشن کو کھولیں اور اس میں واضح کریں کہ اللہ نے کیا ہی پرفیکٹ کریشن کی ہے، کیا ہی سارے سسٹم بنائے، اور پھر ان کے منہ سے نکلے سبحان اللہ. تو پھر یہ جو واقعہ ہوا، انسان کو عزت ہوئی، تو اس ٹائم ایک صاحب جیلس ہو گئے، شیطان، اور اس نے پھر، اور وہ اس کو قرب حاصل تھا، وہ وہاں موجود تھا فرشتوں میں. تو جب حکم ہوا سجدے کا
تو اللہ کی سے محبت کے حوالے سے اگر وہ اللہ کے قریب آ رہا تھا تو وہ فوراً جھکتا، مگر وہ اپنے حوالے سے آ رہا تھا، اپنی شان. تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا، اذ امرتک. تو اس نے پھر وہ سب سے پہلا کافرانہ کائنات کا جملہ رکھا، انا خیر من. یہ کائنات کا پہلا کافرانہ جملہ ہے کہ میں اس سے بہتر. پھر اس کے ریزن خود رکھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو اسپیشل آگ سے بنا ہوں اور یہ کیچڑ سے بنا ہے، تو اس بنیاد پر میں بہتر ہوں. تو اس لیے اولیاء بھی کہتے ہیں کہ امتیازی شان ہی کفر ہے، شیطان یہیں سے شیطان ہوا. تو اس نے امتیازی شان کی بات کی اور اس کی بنیاد بنائی کہ وہ اس کے مادے کو، کردار کو نہیں، کہ میں آگ کا اسپیشل بناؤں جس میں دھواں بھی نہیں نکلتا. جی، تو مادے اسٹیٹس کو، اس کو بنایا، تو یہاں سے وہ شیطان ہوا. اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں سرنڈر کیا ہوا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے مہلت مانگی. یہ پھر آپ ہمیں سب کو پڑھنا چاہیے، یہ اس کی ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ پھر اس کو مہلت دی گئی، اللہ کی مشیت. پھر اس کو آدم علیہ السلام کو پھر سمجھایا گیا کہ آپ جنت میں رہیں. تو مہلت جب شیطان کو دی گئی تو اس نے چیلنج کیا کیا تھا، یہ بھی بڑا اہم ہے. اس نے چیلنج کیا تھا کہ آپ نے جو میرا پول کھولا سجدے کا حکم دے کر، اب مجھے اگر چانس دیا جائے میں ثابت کروں گا یہ شخص اس عزت کے قابل، اس قرب کے قابل نہیں ہے. اور میں نے اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں، اس نے الفاظ یہ کہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جو آپ کی طرف سیدھا راستہ لے کر یہ آئے گا میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، 4 اینگل سے انہیں ڈسٹرب کروں گا. آگے سے یعنی فیوچر میں لے جائے گا، اور پاسٹ یا پھر پیچھے پاسٹ میں لے جائے گا. دونوں کے ایک پاسٹ غم ہے، فیوچر خوف ہے. اور دائیں سے وہی کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے نیک لوگ ہیں، بڑی نیک شخصیت ہیں. اور بائیں سے تو سب کو پتا ہے کہ شیطان کیا کیا چیزیں متوجہ کرنے کے لیے پوری اس نے دنیا سجائی ہوئی ہے. تو یہ وہ 4 اینگل کیوں کرے گا؟ تاکہ ہم جو صراط مستقیم پر چل کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے رہ جائیں، ہم ان چیزوں میں پھنس جائیں. تو پھر اس دنیا میں ابھی چھوٹا سا واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پھر انسان کو چھوڑا گیا، آدم علیہ السلام کو 2 شرط کے ساتھ جنت میں رہنا ہے. تو کہا گیا کہ خیال رکھو یہ تمہیں نکلوا نہ دے. تو 2 شرطیں یہ تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بھولنا نہیں، اور یہ درخت کا پھل ہے، یہ کھانا نہیں. یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہیں چلانا. تو ان سے بھول ہوئی. شیطان کو جب موقع دیا گیا تو موقع دیا گیا. پھر اس نے الفاظ استعمال کیے کہ پتہ ہے کہ یہ کیوں آپ کو روکا گیا ہے، آپ اس جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ شیطان کی ٹیکنیک ہے، کبھی بھی وہ نہیں کہے گا کہ میں چاہتا ہوں، وہ آپ کی خواہش سے آئے گا. تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تڑپ یہ تھی کہ وہ اسی جگہ پہ رہے. تو اس نے وہ الفاظ کہے کہ درخت کا پھل کھا لیں، آپ ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو جائیں گے. تو وہ محبت میں اپنی وہ غلطی کر بیٹھے کہ اللہ کی محبت میں کہ مجھے اس طرح مل جائے. تو پھر شیطان نے قسمیں بھی کھائی تھی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو آپ کا انتہائی خیر خواہ ہوں، میرا مسئلہ ہی نہیں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں. تو یہ وہ شیطانی ٹیکنکس ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام بھولے اور وہ درخت کا پھل کھایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، پھر انہوں نے فوراً دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم اب مقام سے ہٹے. تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں وہ درجہ دیا. پھر کہا کہ نہیں، ابھی آپ یہ 2 شرطوں پر یہاں رہ سکتے تھے، شیطان کی دشمنی نہیں بھولنی تھی اور اس حکم سے نہیں ہٹنا تھا. اب آپ پروف کریں، اتریں دنیا میں اور پھر پروف کریں کہ آپ یہ دوبارہ یہ نہیں کریں گے. تو یہ حبوط ہوا ہے. اور اس میں یوں اینگل ہے، شیطان اس چیلنج کے ساتھ اتر رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس عزت کے قابل نہیں ہے. اور اس نے جو چیلنج میں لفظ کہیں کہ میں جو ان کے ساتھ کروں گا، آپ ان میں اکثر کو ناشکرہ پائیں گے، کم ہی شکر گزار رہیں گے. تو ناشکرہ بننا
ناقدری والا بننا یہ شیطانیت ہے۔ اور پھر انسان اس چیلنج کے ساتھ اتر رہا ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ وہ اس قرب کے مقام کے قابل تھا، تو یہ وہ جنگ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو علم الاشیاء دے دیا، اس میں کوئی دین کا تعلق نہیں ہے، وہ جو بھی ضرورت پڑے گی سوچے گا وہ علم کھل جائے گا۔ مگر دوسرے علم کے لیے اللہ نے کہا ایبتوا منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ھدی، اب اترو میری طرف سے ایک ہدایت کا علم آئے گا، یہ دوسرا علم ہے۔ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں، اس اختیاری دنیا میں، خیر و شر کی دنیا میں، انسان کا اصل مسئلہ خوف اور غم، اور قرآن واحد کتاب ہے جو اس مسئلے کو کال کرتی ہے اور پھر اس سے نکلنے کا، اس کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان پہ کیسے خوف ہے اور وہ کیسے اس سے نکلے گا۔ یہ اس قرآن کا بنیادی موضوع ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے حوالے سے کہا گیا کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ خوف اور غم سے نکلے گا۔ اب خوف اور غم سے نکلنا کیوں ضروری ہے اور اس کو کریٹ کون کرے گا؟ تو شیطان خوف اور غم کریٹ کرے گا، کیونکہ خوف اور غم کی بنیاد پہ انسان کی ترقی رک جاتی ہے، وہ سفر نہیں کر سکے گا دوبارہ، تو وہ کریٹ شیطان کرے گا۔ اور وہ نکلنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ واپسی کی جو آیت ہے وہ ہے یا سورہ فجر کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف واپس، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ مطمئن نفس کے لیے کہا گیا۔ تو مطمئن نفس بننے کے لیے خوف اور غم سے نکلنا ضروری ہے۔ تو ہم اگر اس کو خلاصہ لیں تو پوری دنیا میں انسانیت کا اصل مسئلہ خوف ہے۔